السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 4 پڑھانے جا رہی ہوں، نظم، جس کا عنوان ہے میرا پیارا وطن۔ تو سب سے پہلے بچوں اس نظم کے شاعر کا نام جانیں گے۔ تو اس نظم کے شاعر کا نام ہے سیماب اکبر آبادی۔ بچوں اس نظم میں شاعر نے اپنے وطن کے دریا، باغ، چشمے، نہریں، جنگل اور وادیوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے، اور شاعر نے اپنے وطن کے لیے یعنی کہ اپنے ملک اور اپنے دیس کے لیے خدا سے ہمیشہ اپنی رحمت رکھنے کی دعا مانگی ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ الفاظ کے معنی جانیں گے جو کہ اس نظم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ان الفاظ کے معنی ہیں: وطن کے معنی دیس، اپنا ملک، عظمت کے معنی بڑائی، تازگی کے معنی سرسبزی، نیاپن، باغ کے معنی پھلواری، چمن، رواں کے معنی بہتا ہوا پانی، وادیاں کے معنی پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، فدا کے معنی قربان، رحمت کے معنی مہربانی، صدا کے معنی ہمیشہ، دریا کے معنی ندی، لہلہانا کے معنی جھومنا، ہوا سے ہلنا۔ بچوں ان الفاظ کے معنی کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ تو بچوں آپ لوگ اس نظم کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو نظم پڑھانا شروع کرتی ہوں۔ میرا پیارا وطن، میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، میرا پیارا وطن۔ بچوں شاعر اس نظم میں عزت، دولت، عظمت، جنت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وطن سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے ملک کا، ہمارے دیس کا نام روشن ہوگا اور ہمارا دیس آگے بڑھے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا بھی نام اور ہمارے والدین کا بھی نام روشن ہوگا۔ اس لیے بچوں ہمیں اپنے ملک، اپنے دیس سے پیار اور محبت کرنی چاہیے۔ آگے ہے اس کے دریا برے، تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، میرا پیارا وطن۔ اس کے دریا برے اور تازگی یعنی کہ سرسبزی، نیاپن سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، ہمارا چمن، ہمارا باغ پھولے پھلے اور جھومے ہوا سے ہلتے ہوئے، میرا پیارا وطن۔ اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن۔ اس کے چشمے جواں اور اس میں نہریں رواں، اس کے بہتے ہوئے پانی، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن۔ یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت سدا، میرا پیارا وطن۔ بچوں میں ہوں اس پر فدا کا مطلب ہے کہ شاعر اپنے وطن کو دل و جان سے چاہتا ہے اور اپنے ملک پر جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، شاعر نے اپنے وطن پر خدا سے ہمیشہ اپنی رحمت رکھنے کی دعا مانگی ہے، میرا پیارا وطن۔ تو بچوں ہمیں بھی اپنے ملک سے، اپنے دیس سے محبت کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے دیس کے لیے قربان کرنا چاہیے، کیونکہ اس دیس میں ہم رہتے ہیں اور اس دیس سے ہمیں پیار اور محبت ہے۔ تعلیم جو ہمیں حاصل ہوئی بچوں، شاعر کی طرح ہمیں بھی اپنے وطن کی عظمت و شان اور اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو بچوں اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اس نظم میں وطن کو میری عزت ہے، اس لیے کہا گیا کیونکہ وطن ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارا دیس آگے بڑھے گا اور دیس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی نام روشن ہوگا۔ شاعر نے وطن کے ذریعے باغ، چشمے، نہریں، جنگل، وادیوں کی خوبصورتی کا بھی ذکر کر دیا ہے جو ہمارے
ملک میں ہے۔ آگے ہے سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، اس نظم میں وطن کو میری عزت ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس نظم میں وطن کو میری عزت ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وطن ہی انسان کی شان ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارا دیش اور ہمارے ملک کا، ہمارا بھی نام روشن ہوگا۔ نمبر 2 ہے شاعر نے وطن کی کون کون سی خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے وطن کے دریا، باغ، چشمے، نہریں، جنگل اور وادیوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس نظم کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے اور آپ لوگ اسے زبانی یاد بھی کر لیں گے۔ اوکے؟ اب میں آپ لوگوں کو سوال و جواب کرانے جا رہی ہوں۔ الف میں ہے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، نظم میں جنت کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے نظم میں جنت ہمارے پیارے وطن کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ جواب اس نظم کے شاعر کا نام سیماب اکبر آبادی ہے۔ سوال نمبر 3، میں ہوں اس پر فدا کا کیا مطلب ہے؟ جواب میں ہوں اس پر فدا کا مطلب ہے کہ شاعر اپنے وطن کو دل و جان سے چاہتا ہے اور اس پر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر نے اپنے وطن کے لیے اللہ سے کیا دعا مانگی ہے؟ جواب شاعر نے اپنے وطن پر خدا سے سدا اپنی رحمت رکھنے کی دعا مانگی ہے۔ بچوں، سوال و جواب کو آپ لوگ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے اور اسے اچھے سے یاد کر لیں گے۔ اوکے؟ بے میں دیے گئے مناسب الفاظ سے خالی جگہوں کو مکمل کیجیے۔ بچوں، یہ الفاظ دیے گئے ہیں: عزت، جنگل، ہوئے، پھولے پھلے، دولت کہاں۔ اس کی مدد سے خالی جگہ کو بھریں گے۔ تو میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں۔ تو یہ خالی جگہ مکمل ہو گیا۔ پھر آگے دیکھیں گے جیم میں دیے گئے الفاظ سے واحد اور جمع الگ الگ کر کے لکھیں۔ بچوں، سب سے پہلے ہم جانیں گے واحد جمع کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگ پچھلے کلاس میں پڑھا بھی ہوگا کہ واحد کے معنی ہوتا ہے ایک، اکیلا، اور جمع کے معنی ہوتا ہے ایک سے زیادہ۔ تو یہاں ہم کو الگ کرنا ہے واحد کون ہے اور جمع کون ہے۔ تو جنگل واحد ہے، جنت واحد ہے، رحمت واحد ہے، یعنی کہ اکیلا ہے جنگل، جنت، رحمت، اور جمع ہے چشمے ایک سے زیادہ، وادیاں ایک سے زیادہ، نہریں ایک سے زیادہ۔ تو ہم لوگ اسے الگ کر چکے ہیں۔ واحد جنگل، جنت، رحمت، جمع چشمے، وادیاں، نہریں۔ آپ لوگ اسے اچھے سے غور سے یاد کر لیں گے۔ واحد کے معنی ایک اور جمع کے معنی ایک سے زیادہ۔ اوکے بچوں، جیم کے بعد دال میں دی گئی مثال کے مطابق الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو بچوں، یہ الفاظ دیے گئے ہیں: تازگی، وطن، عظمت، عزت، جنت۔ اسے الگ الگ کر کے لکھنا ہے، جیسے تے پلس الف پلس زے پلس گاف پلس یہ۔ وطن میں ہے واو پلس تو پلس نو۔ عظمت عین پلس زو پلس میم پلس تے۔ عزت میں عین پلس زے پلس زے پلس تے۔ جنت میں جیم پلس نو پلس نو پلس تے۔ تو یہ الفاظ کو ہم نے الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے
آپ لوگ بھی اسے اپنی نوٹ بک یعنی کہ کاپی میں لکھ لیں گے۔ آگے دیکھیں گے ہے میں ہے درج ذیل الفاظ کے جوڑے ملائیے۔ ہم نے یہاں آپ کو بتا دیا ہے، اس کے سامنے آنسر لکھنا ہے۔ تو وطن، پردیس، صحرا، باغ، عزت، ذلت، جنت، دوزخ۔ بچوں ان سب کو آپ لوگ اپنی اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے، اور جن کے پاس بک ہے وہ اپنی بک میں فل اپ کریں گے یعنی کہ بھر لیں گے، اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھیں گے اور اسے اچھے سے یاد کریں گے۔ اوکے بچوں، تو میں امید کرتی ہوں کہ اس نظم کو میرا پیارا وطن آپ لوگ اسے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اسے زبانی یاد بھی کر لیں گے۔ تو آج آپ کا سبق نمبر 4 مکمل ہو گیا۔ پھر ملیں گے اگلے کلاس میں۔ خدا حافظ۔